ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور فقہا کا مقام سمجھیں اور میرے جملے پر غور کرنا، مقام سمجھنا۔ میں کہتا ہوں جس آدمی کی خطا پر بھی جنت ملتی ہو اس کے صحت مسئلہ کا مقام کیا ہوگا؟ جس آدمی کی غلطیوں پر بھی جنت ملتی ہو اس آدمی کے ٹھیک مسائل کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر رحمۃ ایک جملہ فرمایا، میں اس اپنے جملے کی تائید میں حضرت کا جملہ پیش کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریفتہ تھی اور زلیخا کی بات نہیں مانی تو زلیخا نے کہا اگر اس نے میری بات نہ مانی میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، ایسے ہی ہے، رب السجن احب الی مما یدعون، اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں اس گناہ سے آپ کی جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب جملہ سمجھنا، حضرت حکیم صاحب میرے شیخ تھے، حضرت فرمانے لگے کہ جس محبوب کی جیل احب ہو اس محبوب کے گلستان کا عالم کیا ہوگا؟ جس محبوب کی جیل احب ہو اس محبوب کے گلستان اور گلشن کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی جیل بھی محبوب ترین لگے بتا اس کا باغ کیسا لگتا ہوگا؟ تو وہ امام ابو حنیفہ جس کی خطاؤں پر بھی اجر ملتا ہو بتائیں وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ جس کی غلطیوں پر بھی شاباش ملتی ہو وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سمجھ لیں، پھر آدمی کو کبھی بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔